السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، ہم روزانہ کم از کم ایک ہی بات یا ایک ہی حدیث یا ایک ہی قول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، سن ہی لیتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ہماری زندگی پر کتنا اثر ہوتا ہے یہ شاید بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہیں، یعنی شریعت کو کھول کھول کر بیان کرنے والے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک ہی بات تمام صحابہ کرام تک خود ہی پہنچا دیا کرتے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک موقع تھا حجۃ الوداع، اس موقع پر تمام صحابہ کرام اکٹھا ہوئے، ایک بہت بڑی تعداد، لیکن اس میں بھی صحابیات اور کئی سارے مریض اس میں بھی پیچھے تھے۔ تو ذمہ داری کہاں ہماری بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو بیان کیا جائے، عمل کر کے دکھایا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اب اس مسجد میں عشاء کے بعد درس کا پروگرام ہوتا ہے، جتنے بھی اللہ کی توفیق سے سننے والے ہوتے ہیں یا سمجھنے والے ہوتے ہیں، عمل کرنے والے جو بھی، اب اس میں کوئی بھی حدیث بیان کی جائے فضیلت پر یا احکام پر، مسئلے مسائل پر، کوئی بھی حدیث، تو ظاہر سی بات ہے اس کو صرف وہ لوگ سنیں گے، وہ لوگ سمجھیں گے جو اس میں موجود ہوں گے، تو دائرہ کتنا ہو جائے گا؟ محدود ہو جائے گا۔ اب اگر ہم کو اس دائرے کو بڑا کرنا ہے تو ذمہ داری کہاں کہاں ہماری بنتی ہے کہ ہم جو حدیث سنیں سب سے پہلے اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، چلتے پھرتے گاڑی پر بیٹھے ہوئے آپ اس کا ذکر کر دیں کہ آج میں نے فلاں حدیث سنی ہے، آج میں نے یہ حدیث سنی ہے، ایسے بیان کر دیں، یہ مسئلہ میں نے معلوم کیا ہے، آج فلاں موضوع پر خطاب ہوا ہے، آج فلاں بات ہم کو معلوم ہوئی ہے۔ یہ ذکر کرنا بھی آپ کے لیے ایک خوشگوار زندگی کا پہلا اسٹیج ہوگا، پہلا مرحلہ ہوگا۔ اگر ایک انسان کو ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہی جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ہفتے میں صرف 2-3 بار جماعت کے ساتھ نماز پڑھ پاتا ہے، باقی پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، تو میرا ان لوگوں سے سوال ہے، کیا زندگی خوشگوار ہے؟ یا زندگی خوشگوار ہونے کا مفہوم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یا کامیاب داعی، کامیاب مبلغ، کامیاب مومن، کامیاب مسلمان کی آپ کے نزدیک پہچان کیا ہے؟ اگر آپ ایک ہفتہ 7 دن اگر 5 وقتہ نماز با جماعت ادا نہیں کر پاتے ہیں، کبھی کبھار آپ نے نماز کر لیا، وہ بھی کبھی 2 وقت کبھی 3 وقت، تو بھائی کاہے کا آپ کامیاب ہو؟ کیوں آپ مسلمان کامیاب بن سکتے ہو کہ ایک ہفتہ، ہفتے میں 4 ہفتے ہوتے مہینے میں، ایک ہفتہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر پا رہے ہو کسی بھی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ابو داؤد اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ کر دیتا ہے، خوشگوار کر دیتا ہے اس کی زندگی کو، اس کے ایک ایک لمحے کو، اس کے ایک ایک وقت کو، جو مجھ سے حدیث سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر اس کو عام کرتا ہے، لوگوں میں بیان کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب حدیث سنیں
اس کو یاد بھی کر لیں اور لوگوں تک اس کو پہنچا دیں، بیان بھی کر دیں، ذکر بھی کر دیں، بتا بھی دیں، عمل بھی کریں ساتھ ساتھ۔ اگر یہ عمل ہم کرتے ہیں، یہ طریقہ اپناتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ 2 فائدہ تو ہم نے ابھی اسی درس میں بیان کر دیا۔ ایک یہ کہ آپ ایک داعی بن جائیں گے، حدیثوں کو عام کرنے والے بن جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کا تعلق اب حدیث کو صرف سننے سے نہیں ہے، حدیث کو صرف سمجھنے سے نہیں ہے، حدیث کو عام کرنے سے ہے، حدیث کو پھیلانے سے ہے، حدیث کو لوگوں تک پہنچانے سے ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ ہوتا تھا، خوش رہتے تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جڑے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو عام کرتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگوں کو بتاتے رہتے تھے۔ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنا ہوگا، میں بات ختم کرتا ہوں، کہ کئی سارے صحابہ کرام آخری مرحلے میں، یعنی اپنے مرض الموت میں، آخری ایام میں حدیثوں کو بیان کر دیا کہ یہ میں نے فلاں حدیث سنی ہے، مجھے فلاں حدیث یاد آ گئی ہے، یہ میں بیان کر رہا ہوں تم سے، یہ فلاں سے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ ہم کب شروع کریں گے؟ یہ طریقہ ہم کب اپنائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کب عام کریں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں اور کتاب و سنت کو عام کرنے والے بنیں، اور کتاب و سنت پر عمل کر کے دکھلانے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل بالحدیث بنائے، حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری دعا ہے کہ جو بھی بے نمازی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جو تیری مسجدوں سے دور ہیں، اے اللہ انہیں بھی توفیق دے دے۔ اے اللہ رب العالمین تو انہیں بھی راستہ دکھا دے، انہیں بھی رہنمائی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں بھی ہدایت دکھا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جتنے بھی لوگ یہاں درس میں موجود ہیں، جتنے بھی ہمارے مومن بھائی ہیں، اے اللہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ مبارک مہینہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔